You are now unmuted. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحباً. ہمارے جن سسٹرز نے ہمیں اب جوائن کیا ہے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں حج ورک شاپ کے سیشن میں. اور ہماری جو ورک شاپ کا ٹائٹل ہے وہ ہے حج جرنی آف اے لائف ٹائم. اور الحمدللہ ابھی جو ہم نے لیکچر سنا اس سے تھوڑا تھوڑا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ الحمدللہ اب ہمیں حج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک تو اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اس سال، آپ میں سے کون کون حج پہ جا رہا ہے اس سال؟ انشاءاللہ کون کون جا رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک اللہ مبارک. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، الحمدللہ کثیرہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ ابھی نہیں گئے یا نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، رزق میں برکت دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مزید باتیں، مزید یاد دہانیاں دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین. ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے حج کی روحانی تیاری کے بارے میں کہ ہم اپنے آپ کو حج کے لیے اسپریچولی کیسے ریڈی کریں. سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک دو ریکویسٹس انشاءاللہ سب سسٹرز سے، اور میں چاہتی ہوں کہ بعد میں بھی اگر کوئی جوائن کرے تو پلیز آپ لوگ پھر ان کو گائیڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک ٹیلی گرام چینل ہے، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ آپ کے لیے استاذہ کے لیکچرز بھی ڈال رہے ہیں، ان سیشن کی ریکارڈنگ بھی ڈال دیں گے. اور جو جو امپورٹنٹ سلائیڈز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گی وہ سلائیڈز بھی ہم اس چینل میں ڈال رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری سسٹرز نے تو آلریڈی اس چینل کو جوائن کر لیا. تو ریکارڈنگ کی آپ فکر نہ کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈنگ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ریکارڈنگز ہیں جو آپ کے حج کے سفر کو یادگار بنائیں گی، وہ ہم اس چینل میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کویسچن آنسرز انشاءاللہ اینڈ میں آپ سب کو ٹائم دوں گی. ہمارا کیو اے سیشن ہوگا، اس میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ ان کو اپنے پاس ابھی لکھ لیجئے. بے شک آپ کہیں ورڈ ڈاکومنٹ میں لکھ کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جب کویسچن آنسر سیشن ہو اس وقت پھر آپ لوگ ان سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو کنسرن سسٹرز کے تھے. تو انشاءاللہ اب ہم فوکس کریں گے صرف اس سیشن پہ. اس میں جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، سسٹر عائشہ اگر آپ لنک دے سکیں، یا سسٹر رانا ٹیلی گرام چینل کا. جی ہم انشاءاللہ اینڈ میں بھی آپ کو لنک دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ بھی لنک ملے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں alhudaus@gmail.com. سسٹر رانا پلیز یہ ای میل بھی لکھ دیں، alhudaus@gmail.com. کوئی بھی آپ کو ریسورسز چاہیے، چینل کا لنک چاہیے، کلاس جوائن کرنے میں کچھ ایشو ہے، آپ ہمیں اس پہ ای میل کر سکتے ہیں. چلیے اب ہم انشاءاللہ روحانی طور پر اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں. اور اس میں جن کمنٹس کی اجازت ہے آپ کو ٹائپ کرنے کی، وہ ان کمنٹس کی اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں یا اس سلائیڈ سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں یا ایڈ کرنا چاہیں اور اپنے علم کا صدقہ کرنا چاہیں. ٹھیک، شروع کریں پھر. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ حج جو ہے وہ ایک تو جسمانی عبادت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ حج کرنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ بھی یہ کہ چونکہ مالی ایک ہمیں بڑا لمسم اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے، بعض وقت زیادہ ہوتا ہے، تو بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان کے لیے یہ عبادت کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے فریکوینٹلی. تو لہٰذا زیادہ تر لوگ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ کرتے ہیں. تو اگر پہلا یہ آپ کا پہلا حج ہے، یا ایون اگر دوسرا تیسرا حج بھی ہے، تو بھی آپ سوچیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور اہم سفر ہے، جرنی آف اے لائف ٹائم. اور پھر آپ دیکھیں کہ اچھا جب آپ عبادت کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے خاص طور پہ ہم نماز
جب پڑھتے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں یا مختلف عبادات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ایک ٹرمنالوجی جو ہمیں اکثر سکھائی جاتی ہے عبادت کے لیے وہ کیا ہے کہ اس عبادت میں خشوع ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس میں خشوع ہو، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور جتنا فوکسڈ ہو کے اپنا روزہ گزار سکتے ہیں ہم گزاریں. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بھی ہم جیسے چھپا کے سب چیزیں کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. حج ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. حج میں نا اٹس ناٹ این عبادت آف خشوع. اس میں آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ آپ فوکسڈ ہوں. حج اصل میں اسٹرگل کا نام ہے. حج ایک جہاد کا نام ہے اور حج کی عبادت ہی اصل میں اسٹرگل ہے. تو آپ مسلسل ایک کوشش میں رہتے ہیں، مسلسل آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر سٹیپ ہی آپ کے لیے ایک سیکریفائز والا سٹیپ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ اچھا میں جاؤں گی اور بڑا فوکسڈ ہوگا ماحول اور بس خاموشی سے میں یہ کروں گی. ایسا آپ کو کہیں بھی حج میں ایسا موقع نہیں ملے گا. شاید جب آپ رات کو اپنے روم میں سو رہے ہوں تو کچھ آپ کو ٹائم ایسا ملے، لیکن حج میں ہم رومز بھی شیئر کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ پوری رات لوگوں کی باتیں سننے میں، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، بار بار واش روم میں جاتے ہیں تو مسلسل ہم ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو سارا اسٹرگل ہے اور ساری مشکل ہے، اس کے باوجود جو انسان اپنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کرتا رہتا ہے اور پھر یہ فوکس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوشش قبول کر لے، یہ سفر قبول کر لے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے خاص طور پر کہا تھا کہ خواتین کا جہاد جو ہے وہ حج ہے. تو لہٰذا اس چیز کے لیے آپ نے پریپیئرڈ رہنا ہے کہ ایسا کہیں بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. ہر جگہ ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر صبر لے کر آنا ہے اور ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات مثلاً کچھ لوگ وہاں جا کے صرف اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے حج پیکج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے جو ایجنٹ تھا اس نے یہ دھوکہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا. ان سب باتوں کو بھول جائیں. یہ آپ کا سفر ہے آف اے لائف ٹائم، اور سب سے بڑھ کے ہمارے لیے جو آنر کی بات ہے نا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا لیا، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں پرسنلی، 11 لوگوں نے حج پہ جانے کی پلاننگ کی اور الحمدللہ انہوں نے VIP پیکج لیا. بہت ویل آف فیملی ہے، نیو یارک میں وہ لوگ رہتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب ریڈی تھے، تیاریاں کر رہے تھے اور پھر حج پہ جانے سے پہلے دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، جی 11 لوگ فیملی کے حج پہ جا رہے ہیں. سم ہاؤ اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ جس دن ان کی فلائٹ تھی ان کے ایجنٹ نے ان کو آ کے بتایا کہ آپ لوگوں کے حج کے ویزے نہیں لگے، اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ پھر پاسبلٹی بھی نہیں تھی حج پہ جانے کی. تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ دے دیے ہیں تب آپ حج پہ جا رہے ہیں. جب تک آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک آپ ویزا دیکھ نہ لیں، اور ایون تب بھی جب تک آپ مکہ کی حدود میں یا مدینہ کی حدود میں قدم نہ رکھ لیں، آپ میں سے کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مجھے اللہ نے بلا لیا. تو لہٰذا بالکل اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی. ہمیں اپنے آپ کو بہت ہمبل کرنا ہے. ایگزیکٹلی ہمیں اللہ سے مسلسل دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے بلا لے. بے شک آپ نے کوئی بھی پیکج لیا ہے، بے شک آپ کے ایجنٹ نے آپ کو گارنٹی دی ہے، لیکن آپ دیکھیں بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. آپ نے مسلسل آج سے لے کے آپ کے مکہ یا مدینہ پہنچنے تک آپ نے ایک دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے حج کے لیے بلا لے، یا اللہ مجھے حج مبرور اور حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میری نیت اپنے لیے خالص کر. جب تک آپ وہاں پہنچ نہیں جاتے آپ نے یہ دعا مانگتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، حج دین کا اہم رکن ہے، اس لیے خود کو اس کے لیے روحانی اور قلبی طور پر تیار کریں. ہم بعض فزیکل تیاری پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں اپنی روح کو تیار کرنا ہے اور اپنے دل کو بھی. اور دل کو کیسے تیار کرنا ہے؟ اپنے اندر عاجزی لا کے
کہ کسی پوائنٹ آف ٹائم، کسی پوائنٹ آف دا ڈے یا منتھ آپ نے یہ نہیں سوچنا میں تو جا رہی ہوں. نہیں، آپ دیکھیں کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ سوچتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچ گئے تھے، صلح حدیبیہ والا واقعہ آپ سب کو یاد ہے نا. سارے جو صحابہ تھے وہ احرام میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور نہ صحابہ کرام نے. تو جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آزمایا تو ہم کیسے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نہیں ہم پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ مجھے نا بعض دفعہ جب میں سنتی ہوں نا لوگ کتنے کانفیڈنٹلی بولتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عمل کے بارے میں ایک دم شو مارنا شروع کر دیں اور ہم ہر ایک کو بتانا شروع کر دیں بڑا ہی زبردست پیکج ہے، بڑا یہ ہے اور بڑا ہی وہ ہے، اور ہم جا کے ہم وہاں ایسے کھانے کھائیں گے، ایسے رہیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں. جتنی زیادہ ہمارے اندر عاجزی ہوگی اتنا آپ اپنے حج کے سفر میں شکر گزار ہوں گے. اگر ابھی سے آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی رکھیں گے کہ وہ اتنا لیوش جو پیکج کی ڈسکرپشن آئی ہے تو شاید سارا کچھ وہی ہوگا، اتنا وہاں جا کے آپ مایوس ہوں گے. صرف نیت بار بار خالص کرنی اور اپنے آپ کو یاد کرانا ہے کہ یہ بہت اہم سفر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بلاوا ہے اور اس کی توفیق ہے. وہ چاہے گا تو مجھے بلائے گا اور وہ چاہے گا مجھے توفیق دے گا. ٹھیک ہے، بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ حج مبرور، جیسے ابھی ہم نے پچھلے سیشن میں بھی سنا کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کہ جو بھی حج مبرور کرے گا اس کے لیے جنت ہے. دوسرا وعدہ کیا ہے حج کرنے والوں کے لیے؟ کہ جو حج کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو اس لیے حج میں اور ایک نیو بورن بیبی میں بہت ساری مماثلت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت لمیٹڈ کپڑے ہوتے ہیں اس کے، تو اسی طرح حالت احرام میں بھی لمیٹڈ کلودنگ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا فوکس اس وقت دنیا نہیں ہوتی، اس کی نیڈز جو ہے نا زیادہ روحانی ہوتی ہیں. یعنی اس سے ایک ماں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کی وہ ایک ایموشنل نیڈز اس کی زیادہ ہوتی فزیکل نیڈز سے. تو اسی طرح حج کے موقع میں بھی کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں فزیکل چیزوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دینی. پھر اب روحانی تیاری میں انشاءاللہ جو ہم آج کے اس میں کور کریں گے چیزیں، پہلی چیز تو اخلاص، نیت و عمل. الحمدللہ کچھ چیزیں سسٹر عائشہ نے آپ کو بتائیں، کچھ مزید ہم ڈسکس کریں گے. پھر نماز اور صدقہ، دعا اور استغفار، تقوی اور صبر، اچھا سوچنا یعنی پازیٹیو تھنکنگ کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور جو کام حج کے دوران کرنے ہیں ان کو ابھی سے عادت میں لانا ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اخلاص، نیت و عمل، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیت کی درستگی کے ساتھ عمل کا قرآن اور سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. جیسے ماشاءاللہ مجھے اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سب نے جب یہ لکھا کہ آج کی ورکشاپ میں آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سیکھ سکیں کہ سنت کے مطابق حج کیسا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ سنت کے مطابق حج کیسے، نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مثلاً اگر ہم یہ سوچیں میری نیت تو اللہ کے لیے خالص ہے اور مجھے بہت اللہ سے محبت ہے، تو اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ طواف میں 7 چکروں کے بجائے میں 8 چکر لگا لوں، اور صحیح میں 7 چکر کے بجائے میں 10 لگا لوں کیونکہ مجھے اللہ سے محبت بہت ہے اور میری نیت بھی اللہ کے لیے خالص ہے. نہیں، نیت ٹھیک ہو اور اس کے مطابق جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا میتھڈ ہے، جو مناسک کو جس طرح ہم نے ادا کرنا ہے وہ سنت کے مطابق ہو. جیسے جمرات میں جائیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ شیطان تو اتنا برا ہے میں کنکری کے بجائے سے جوتے ماروں گی. نہیں، یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے کنکریاں ماری تو پھر ہمیں بھی کنکریاں مارنی. اللہ کے رسول مزدلفہ میں سو گئے تو ہمیں بھی سونا ہے. اللہ کے رسول نے
عرفات میں وقوف کیا، ہمیں بھی کرنا ہے. سو اکارڈنگ ٹو دا سنہ. پھر آپ دیکھیے کہ نیت سمندر کی لہروں کی طرح ہے جسے ہمیں ہر وقت چیک کرنا ہے. استاذہ کا ایک سیشن تھا، مجھے ان کی بات بہت دل کو لگی، اور الحمدللہ لاسٹ ایئر جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو مجھے اس دعا نے بہت فائدہ دیا، اور اس عمل نے خاص طور پر. استاذہ کہتی ہیں کہ جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو کہتی ہیں کہ کبھی کیا مشکل ہوتی تھی، کبھی باتھ روم گندے ملتے تھے، کبھی لائنیں بہت لمبی ہوتی تھیں، کبھی اور مسئلے. تو کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا نا تو میں اللہ سے کہتی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے یہاں لے کر آیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حج پہ بلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حج کی توفیق دی. تو استاذہ کہتی ہیں کہ یہ بار بار دہرانے سے جملہ ان کو بہت آسانی ہوئی. آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی جہاں پر جو مشکل آئے آپ نے اپنے آپ کو فوراً کہنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بلا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. پھر اس کے بعد نیت کے خلوص کی دعائیں روزانہ مانگیں، اور ہر عمل سے پہلے خود سے سوال کریں یہ کام کیوں کریں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں حج کے دوران نہ کوئی بھی بات زبان سے پلانے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں کہ یہ جو اتنا عظیم سفر ہے، یہ جو اتنی ریوارڈنگ عبادت ہے، کیا میری یہ بات اتنی ضروری ہے کہ مجھے اس کو اپنی زبان سے نکالنا چاہیے؟ کیا کھانا کم ملنا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے سب کو یہ بتانا چاہیے؟ کیا روم میں وہ سچویشن نہ ہونا جیسی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنا بڑا ایشو ہے جنت ملنے سے بھی بڑھ کے کہ اس وقت مجھے اپنی زبان پہ لانا چاہیے؟ بار بار اپنے آپ کو یاد کروائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کتنا آپ انجوائے کریں گے. نیت کے خلوص کی انشاءاللہ یہ 2 دعائیں ہیں، ہم انشاءاللہ آپ سے چینل میں بھی ان کو شیئر کر لیں گے. اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ. اے اللہ بے شک میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے. یعنی جب آپ بار بار نیت کے خلوص کی یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس عمل کا مقصد کیا ہے کہ مجھے قیامت کے دن ان خوش نصیب لوگوں میں سے بننا ہے جن کو آپ اپنا دیدار کرائیں گے، تو یہ دعا آپ نے کثرت سے مانگنی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری دعا جو آپ نے سنسیئرٹی کے لیے مانگنی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 دعائیں. پھر اس کے بعد فرض نماز اور نوافل کی ابھی سے پابندی شروع کر دیں. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ نہ سوچیں اچھا میں وہاں جاؤں گی اس کے بعد میں ساری نمازیں صحیح پڑھنا شروع ہو جاؤں گی، میں وہاں جاؤں گی تو میں نفل زیادہ پڑھوں گی. نہیں، جو آپ عمل وہاں جا کر کرنا چاہتے ہیں ان کو ابھی سے اپنے عمل میں لے آئیں. جیسے مثلا فرض نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں نا یہ سارے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کیے جاتے ہیں، اس کی رحمت، اس کا فضل ہوتا ہے. تو ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہر نماز حرم میں مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے، لیکن جب ہم ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے اور آپ کو ہر نماز حرم میں اور ہر نماز آپ کو مسجد میں ملے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرنے کی عادت ڈالیں، ابھی سے شروع کر لیں. ہر نماز کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت آپ دیکھیں چاہے آدھا صفحہ ہو، کیونکہ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دہانی کراتا ہے. قرآن ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے اور شفا ہے بہت ساری بیماریوں کی. جب حج کے دوران آپ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھنا انشاءاللہ ایک دم آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے، اور وہ بیسٹ تھیراپی ہے جو آپ حج کے دوران کر سکتے ہیں. تو ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت. پھر آپ دیکھیں کہ روزانہ آسانی
اور بہترین اعمال کی توفیق کی نیت سے صدقہ کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ نے اللہ سے کیا دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے حج پہ بلا لے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر، یا اللہ مجھے بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا حج مبرور و مقبول ہو. روزانہ صدقہ کریں جو بھی آپ کی استطاعت ہے، اور ساتھ یہ دعا بھی مانگیں، کیونکہ جب ہم صدقہ کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں دوسروں پر خرچ کریں، ان کو گفٹ دیں. آپ دیکھیں جیسے الحمدللہ ہم نے ایک بہت زبردست حج پیکج کمپائل کیا ان سب کے لیے جو حج پہ جا رہے ہیں، اور وہ ایسے ہوا کہ ماشاءاللہ میری کچھ فرینڈز حج پہ جا رہی ہیں، تو وہ اصل میں نے ان کے لیے وہ پیکج بنایا. تو جب میں نے ان کو دیا تو وہ سب بہت خوش ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کتنی زبردست کلیکشن ہے سب بکس اور دعاؤں کی. تو پھر میں نے سوچا کہ جب میں نے گفٹ دیا اور اتنی اس کو اپریسیشن ملی، تو کیوں نہ آپ سب کو بھی وہ آئیڈیا دیا جائے. آپ کی جو بھی فرینڈ حج پہ جا رہی ہیں آپ ان کو وہ گفٹ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ خود جا رہے ہیں تو آپ لے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ میں جب حج پہ گئی تھی تو میں نے ساری کتابیں اور سارے کارڈز نا 2 کوانٹٹی میں رکھے تھے، کچھ 2 رکھ لیے، کچھ 5 رکھ لیے. اور میں دیکھا کہ حج پہ بہت خوشی سے لوگ نا آپ سے دعاؤں کی بکس بھی لے لیں گے، آپ سے دعاؤں کے کارڈز بھی لے لیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حج کرنے پہ جانا ہے کہ مجھے اپنے سارے گناہوں کی بخشش کروانی. تو لہٰذا ابھی سے استغفار روزانہ صبح اور شام کم از کم 100 دفعہ ضرور کریں. جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں سب سے مختصر استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس مجلس میں بیٹھے اور میں نے رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم یہ 70 دفعہ پڑھ لیا. تو لہٰذا جب بھی آپ بیٹھے ہوں فارغ ہوں، آپ دیکھیں کہ ویسے تو حج کے دوران سب سے بہترین ذکر اور تسبیح جو ہے نا وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک. اور اس کے علاوہ جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ باقی ذکر بھی کریں، استغفار بھی کریں. خاص طور پہ جب آپ کو کوئی تکلیف اذیت پہنچے فوراً استغفار کی کثرت کریں، تاکہ اگر ہمارے کسی گناہ کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جیسے 70 to 100 ٹائمز آپ نے صبح اور شام کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی فجر کے بعد 100 دفعہ، اور پھر اس کے بعد شام کو جو بھی نماز عصر مغرب عشاء آپ کے لیے آسان ہو ابھی سے اس کی تیاری کریں. پھر اسی طرح ایک اور بہت پیاری دعا ہے، ویسے بھی استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں. اگر آپ کے پاس گناہوں کی بخشش کی دعاؤں والا کارڈ ہے تو وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ مجھے بخش دے جو گناہ میں نے پہلے کیے اور جو میں نے بعد میں کیے. وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے چھپا کے کیے اور جو میں نے ظاہر کیے. وما اسرفت، اور جو میں نے حد سے بڑھ کے کیے. وما انت عالم بہ منی، اور تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کیا کیا گناہ میرے اندر ہیں. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، اور تو سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ اگر آپ کے پاس قرآنی مصنون دعاؤں کا ایپ ہے اس میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی. پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ حج کا جو سفر ہے نا یہ محبت کا سفر ہے، محنت کا سفر ہے اور کوشش کا سفر ہے. یعنی آپ کو کیا چیز لے کر جائے وہاں پہ؟ اللہ کی محبت. اور جب وہاں جائیں تو اپنی طرف سے آپ نے ہر جگہ محنت کرنی اور کوشش کرنی. جیسے آپ دیکھیں کہ وہاں جا کے نا پھر لگژریز کے پیچھے نہ پڑ جائیں، یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا. آپ کیا سوچیں کہ جتنی محنت اور کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مجھے ثواب بھی ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، اس وقت 100 سے زیادہ ٹیمپریچر ہوگا وہاں پر، بہت زیادہ گرمی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں کہ آپ نے بہت زیادہ گرمی برداشت کرنی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو واک بھی بہت کرنی ہے، اس لیے ابھی سے ہی تھوڑی واک کرنی شروع کر دیں، تھوڑی چہل قدمی شروع کر دیں، تاکہ یہ کہ وہاں جب آپ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو بیٹھنا پڑ جائے کہ آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا. بے شک اپنے گھر کے اندر ہی جیسے ایٹ لیسٹ 1000 اسٹیپس اے ڈے یا اسے اسٹارٹ کر کے آپ اپنے آپ کو 5000 یا 10000 اسٹیپس تک لے آئیں. تو آپ کو اگر گھر کے اندر بھی واک کرنی نا تو آپ بس کوشش کریں 1000 اسٹیپس.
اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے 5000 اسٹیپس. تو انشاءاللہ اس سے انف آپ کے مسلز بلٹ ہو جائیں گے کہ آپ وہاں پر آرام سے سارے مناسک ادا کر سکیں. بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں، اور کوشش کیا، ہر جگہ آپ کو کوشش کرنی ہے، ہر جگہ آپ کی سٹرگل ہے، ہر جگہ آپ کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ سے جاتے ہیں نا، تو ہم یہاں بڑے سسٹمیٹک طریقوں کے عادی ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کے آپ کو بالکل ہر چیز بہت ان آرگنائز نظر آئے گی. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں. وہاں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا. آپ امیگریشن پہ کھڑے ہوں گے اور جو امیگریشن آفیسر ہے وہ کہوہ پی رہا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کہ لوگ اتنی دیر سے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے. پھر کوئی آ گیا، وہ اپنی گپ شپ کر رہا ہے، اور پھر اگر آپ ان کو کچھ کہیں گے تو وہ اور زیادہ اوفینڈ ہوتے ہیں، اور زیادہ انتظار کراتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے وہاں خاموش رہنا ہے. اب پھر ہوٹل روم میں بعض دفعہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کہیں میرا روم کیوں نہیں ہے، آپ کہہ کے دیکھیں، وہ جان کے پھر آپ کو انتظار کروائیں گے. تو اس لیے وہاں جائیں تو بس خاموشی سے اس وقت کو صبر کے ساتھ اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور پھر ایکسپیکٹیشنز اپنی زیرو رکھیں. اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز پتہ کہاں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ پڑھتے جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دے گی یہ چیز. اور تلبیہ پڑھتے رہیں. اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور پھر سوچیں. یار آپ دیکھیں کتنا پیارا ترجمہ ہے نا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. انشاءاللہ پیشنس کے بارے میں بتاتی ہوں. اور پھر یہ کہ آپ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یو آر امیزنگ، یو آر دا گیسٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں یہ حج کا جو ریمائنڈر ہے، خاص طور پر جو اس میں ہم بات فوکس کریں گے، فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اگر آپ نے نیت کر لی حج کرنے کی، تو پھر جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ 3 کام ہیں. فَلَا رَفَسَ، کوئی شہوانی فعل نہ کرے، وَلَا فُسُوقَ، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، وَلَا جِدَالَ، اور نہ جھگڑے کی بات. تو اصل میں یہی ہمارا سب سے زیادہ امتحان ہوتا ہے، فسوق اور جدال کا. ہم لوگوں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تو میری بہن اور میں، ہم دونوں نا، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو کہتے تھے وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. تو ہم نے یہ آیت کا حصہ یاد کر لیا تھا ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرانے کے لیے. اور جب کچھ ایسی بات ہوتی تھی ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کراتے تھے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. تو آپ بھی اپنے گروپ میں کوئی فیلو ڈھونڈ لیں جو آپ کو ریمائنڈ کرائے اور آپ اس کو ریمائنڈ کرائیں. پھر آپ دیکھیں ابھی جیسے سسٹر عائشہ نے بھی صبر پہ بات کی تھی، تو ویسے ہم بیگ پیک کریں گے لیکن آپ نے 2 بیگ پیک کرنے ہیں، اور یہ امیجنری آپ کے بیگز ہوں گے جس کا نام ہوگا تقوی اور صبر. کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ میں جو بھی کر رہی ہوں یہ اللہ کے لیے، اللہ میری نیت خالص رکھے، اپنی زبان کی حفاظت. اور پھر صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچانا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح اپنے اندر صبر لے کر آئیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے دعا مانگیں. آپ مثلا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر صبر آ سکے سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر فضل کرے. اور پھر خاص طور پہ جو سسٹر عائشہ نے دعا بتائی وہ بہت ہی بینیفیشل ہے. ربنا افرغ علینا صبر، کہ اللہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے. یعنی جیسے آپ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، امیجن اس طرح کریں کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے اوپر پانی کا جگ کوئی ڈیل دے. یعنی اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہے ہیں. تو بس اللہ سے دعا مانگیں اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی سکلز پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات پہ کریں. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں تقوی کا فائدہ، قرآن مجید میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ جس کی حج میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دے. تو جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام آسان کر دیتے ہیں. اب دیکھیں تقوی کیا ہوتا ہے، اس کی سب سے آسان جو ڈیفینیشن ہے نا،
اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ اپنے اندر یہ احساس رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے اور اللہ کو پتہ ہے. اور دوسرا اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانا. یہ دونوں چیزیں مل کے تقویٰ بناتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس اور دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ کی دعائیں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا کریں. جو ہمارا حج پیکج ہے اس میں بھی تقویٰ کی دعا کا کارڈ موجود ہے. اگر آپ نے وہ لیا ہے تو ابھی سے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور دوسری جو دعا ہے جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جہاں بھی جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ مدینہ میں جائیں گے، آپ مینا میں جائیں گے، عزیزیہ میں جائیں گے، مکہ میں جائیں گے، ان مختلف جگہوں پہ آپ نے جا کے سٹے کرنا ہے. ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ اور ہر منزل کو بابرکت بنا دے آپ کے لیے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ٹھیک ہے، ابھی سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیں کہ جہاں بھی آپ جائیں، آپ بس میں بیٹھیں، آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، ہر جگہ اور ہر ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فل آف برکہ بنا دے اور آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے بہترین سلیو کی طرح، بہترین بندے کی طرح پرفارم کریں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج پر جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھ کر جائیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. جیسے الحمدللہ بہت سارے ٹیمپلیٹس آپ کو مل جائیں گے، آپ نے ول لکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کو نوٹرائز کروانا ہے. تو جانے سے پہلے وصیت ضرور لکھ کر جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ وہاں جائیں گے اور خاص طور پہ جو لوگ ویسٹرن کلچر سے جاتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے لوگ لائن بنائیں گے، کوئی لائن نہیں بنائے گا وہاں پر. ہم سمجھتے ہیں لوگ اپنی باری کا انتظار کریں گے، کوئی نہیں کرے گا. ہر ایک کو سب سے پہلے کھانا چاہیے، ہر ایک کو سب سے پہلے باتھ روم جانا ہے، ہر ایک کو سب سے پہلے روم میں جانا ہے. جیسے مجھے یاد ہے ہم لوگ جب حج پہ گئے تو میرا تو فرسٹ ٹائم جیسے امریکہ سے گئی تھی حج پہ، تو جب ہم جیسے مینا میں جو خیمہ انہوں نے کہا یہ آپ کا خیمہ ہے، تو میرے خیال میں 15 عورتیں تھیں شاید اس میں. تو آپ یقین کریں کہ جیسی خیمے میں گئی نا، ان عورتوں نے جس طرح اپنے بیگ بستروں میں، جیسے وہ وہاں پہ نا میٹریسز پڑے ہوئے تھے، 15 میٹرس تھے، تو ہر ایک نے نا جمپ مار مار کے اور دھکے دے کے اور اپنے اپنے بیگ جو ہے نا میٹرس پہ رکھ کے قبضہ کر لیا. اور میں سب کو دیکھ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا کر رہی ہیں. مثلاً ہمیں مل ہی جائے گا نا جب ہم 15 لوگ ہیں اور 15 میٹرس ہے، اس کا مطلب ہر ایک کے لیے ایک میٹرس ہے. لیکن اس طرح کی حرکتیں اور پھر احرام پہن کے احرام کی حالت میں، تو آپ دیکھیں کہ یہ سوچا کریں کہ ہمارا جو ڈریس کوڈ ہے نا وہ انف ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کمپوزڈ رکھے اور ہمیں ڈیسنٹ طریقے سے ہر جگہ ہم نے ایکٹ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے وہ نہیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ مختلف جیسے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف ٹریڈیشنز کو وہ فالو کرتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر جو حج کرنے والا کر رہا ہے وہ صحیح طریقہ ہے. اسی لیے الحمدللہ آپ کے لیے یہ ورک شاپ کا ارینجمنٹ کیا گیا تاکہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے، جہاں پر آپ کسی کو دیکھیں کنفیوژن ہو کتاب کھولیں اور قرآن و سنت سے رہنمائی لیں. جیسے مجھے الحمدللہ حج بیت اللہ کی کتاب اور دوسرا جو اقبال کیلانی کی بک تھی حج اور عمرہ کے مسائل، ان 2 کتابوں نے بہت ہیلپ کیا. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ آپ خاموش ہوتے ہیں لیکن لوگ آپ کو نہ کہتے ہیں تمہارا تو حج نہیں ہوا، تمہارا احرام کھل گیا ہے، تمہیں دم دینا ہے. یعنی لوگ آپ کو اتنا زیادہ کنفیوز کرتے ہیں. تو اس وقت آپ خاموش رہیں. جیسے میں اور میری بہن تھے، ہم لوگ احرام میں، تو ہم نا ظاہر گرمی اتنی زیادہ تھی تو ہم نے شاور لیا نا. تو اب ظاہر ہے آپ کو صرف جو احتیاط کرنی وہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی یعنی پرفیومڈ آپ نے چیز استعمال نہیں کرنی. تو ہم نکلے تو ہمیں جی وہ لیکچر دینا شروع ہو گئی وہاں خواتین، آپ لوگوں کا تو حج نہیں ہوگا، آپ کو تو احرام ہی کھل گیا، احرام میں نہاتے نہیں. اور پھر ایک خاتون نے کہا کہ جو جتنا گندا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کو پیارا ہوتا ہے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا جو وہاں پر آتے ہیں.
تو اب ضروری نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنیں، بدبودار ہوں، آپ سے اسمیل آ رہی ہو. کیسے ہم اپنی عبادت میں فوکس کریں گے؟ اور اب خاص طور پہ جب گرمی کے موسم میں حج آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے وہ نہیں کرنا جو لوگ کہہ رہے ہیں. لوگ آپ کو کنفیوز بھی کریں گے، لوگ آپ کو آپ کے استاد بننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اپنے پاس بکس رکھنی ہے، جہاں کنفیوژن ہو کتاب کھولی اور اس میں سے گائیڈنس لے لی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حج کے بارے میں علم حاصل کریں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور پھر علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، آپ کے پاس یہ بکس ہونی چاہیے. یہ 2 بکس تو میں کہتی ہوں ہر حج کرنے والے کے لیے مسٹ ہے، کیونکہ علم ہمارے اندر اعتماد لاتا ہے اور ہم عبادت کا حق بہتر طریقے سے ادا کر پاتے. تو جیسے مثلاً میرے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، تو ان کو کسی نے کہا کہ نہیں احرام میں غسل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ صحیح ہے. پھر میں نے ان کو بک میں سے کھول کے دکھا دیا کہ دیکھیں صرف جو ہمیں احتیاط کرنی وہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں پرفیوم چیز نہیں استعمال کرنی، ویسے آپ آرام سے شاور لیں. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کتاب میں سے دکھائیں گے نا کسی کو تو وہ پھر لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں آپ کی باتوں کی نسبت. حج بیت اللہ جو الہدا کی پبلیکیشن ہے، اور دوسری جو حج عمرہ کے مسائل اقبال کیلانی کی، اور ایک چھوٹی سی بکلٹ بھی ہے حج عمرہ کی آسانیاں. یہ اگر آپ حج پیکج لے لینا تو اس میں ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے انکلوڈ کی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے کہ دعائیں ہم کیا مانگیں گے وہاں پہ. تو آپ کیا کریں کہ انسٹیڈ کہ آپ ویٹ کریں، اچھا میں وہاں جاؤں گی وہاں بڑا ٹائم ہوگا، وہاں جائیں گے، وہاں آپ دیکھیں اتنی تھکاوٹ ہوگی آپ کو جب آپ یہاں سے جائیں گے، 16-18 گھنٹے کی فلائٹ، پھر سٹاپ اوورز کے ساتھ آلموسٹ ڈے آپ کو لگ جائے گا. تو آپ جتنا یہاں سے پریپیئرڈ ہوں گے نا، اتنا ہی آپ انشاءاللہ تعالی وہاں فائدہ اٹھائیں گے. کچھ دعائیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے شیئر بھی کریں گے، لیکن آپ کیا کریں، دعاؤں کی ڈائری بنائیں اور اس میں روزانہ دعائیں لکھیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے نا. اور جیسے ابھی استاذہ نے بھی ہمیں ایک ٹپ دی کہ ہمیں دنیا کی بھی حسنات مانگنی اور آخرت کی بھی. ایک دعا جسے مجھے کسی نے بھیجی تھی، مجھے بہت ہی وہ دعا پسند ہے ان کی، تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں گی. جیسے استاذہ نے جب بات کی نا دعاؤں کی، تو یہ جب میں حج پہ جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر و بھلائی کے ساتھ حج کرنا نصیب فرمائے، میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کی دعا، رزق حلال میں برکت کی دعا، ایمان اور عمل میں اضافہ، صحت اور عافیت کی دعا، اور جو بھی آپ کی پسندیدہ دعائیں ہیں وہ ہمارے حق میں بھی کیجیے گا. اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے، مقربین میں شامل کرے، محروم لوگوں میں شامل نہ کرے، کچھ اچھا کرنے کی توفیق مل جائے، سعادت مند روحوں میں شامل رکھے، بری اور تکلیف دہ موت سے محفوظ رکھے، بغیر حساب والے 70,000 لوگوں میں شامل کرے، اور اپنے پاس مجلس صدق میں جگہ عطا فرمائے. میں نے کچھ دعائیں لکھ دی ہیں، باقی اگر آپ کو یاد رہوں تو ضرور دعا کیجیے گا. کتنی زبردست، کتنی پیاری دعا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں انہوں نے دنیا کے لیے بھی کچھ دعائیں کہیں مجھے، اور ساتھ ہی کچھ جیسے زیادہ فوکس آخرت پہ تھا. تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ سے چینل میں شیئر کر لوں گی آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے. پھر اس کے بعد 3 کام جو ہمیں حج میں نہیں کرنے، ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں کہ اپنے دل، زبان، آنکھوں، کانوں اور تمام اعضاء کو حج کی شرائط پورا کرنے کے لیے تیار کریں. فلا رفث، ہمیں کوئی شہوانی بات نہیں کرنی، یعنی آپ دیکھیں آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم کو دیکھنے کی گھورنے کی ضرورت نہیں، وہاں تو ہر وقت ہی ایسا ہوگا. اور پھر فسوق، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، اور ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی کوئی بحث مباحثہ کرنا. اس سفر کا ہر لمحہ اور ہر یاد آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے گی، اسے بہترین بنا. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ وہاں جائیں گے نا تو آپ ایک حج فیملی بن جائیں گے جو آپ کا گروپ ہے. اور اگر آپ نے جاتے ان کے ساتھ ایک ٹسل رکھ لی اور آپ ہر وقت ان کو کہیں یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، میرے حج گروپ والے ایسے اور فلانے گروپ والے بڑے نیک اور اچھے، تو آپ پوری زندگی جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نا وہ پینفل ہوگا.
اب دیکھیں گھر میں بھی تو ہم کتنی چیزیں اگنور کرتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے اس سفر کو یادگار بنانے، وہاں کی ہر یاد آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے گی۔ آپ دیکھیں میں نے 2009 میں حج کیا تھا اور ایک 2002 میں کیا تھا، اور الحمدللہ مجھے دونوں اپنے حج کی سب باتیں یاد ہیں، جیسے ہم کہاں رہے تھے، کیسے ہم طواف کرتے تھے، صحیح ہم نے کیسے کی تھی، عرفات میں ہم نے کیا کیا، منا میں کیا کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں اتنے پرانے سالوں کی باتیں آپ کو کہاں یاد رہتی ہیں، لیکن حج جب کہتے ہیں نا جرنی آف اے لائف ٹائم، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ سارا سفر ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور پھر آپ بار بار ان چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا سفر کتنا پروڈکٹیو اور کتنا یادگار بناتے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آخری بات کہ حج کا سفر آخرت کے سفر کی یاد دہانی ہے۔ تو ایک چیز جو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹڈ رکھے گی اور بہت ہمیں فوکس کرنے میں ہیلپ کرے گی، وہ کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ جتنی بھی مشکلات ہیں یہ سب دنیا کی مشکلات ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کا میرے لیے بہت بہترین اجر رکھا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ مجھے امید ہے آپ کو ان سب ٹپس سے بہت ہیلپ ہوئی ہوگی، اور تھوڑے سے آپ اس موڈ میں آ گئے ہوں گے کہ اب اپنے آپ کو اسپریچولی تیار کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔